اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام وعجل فرجہم۔ آج کتاب تعلیم احکام میں ہمارا درس نماز عید کے بارے میں ہے۔ اب ہم نماز جمعہ اور اس کے شرائط اور اس کے خطبوں سے اور خطبوں کے شرائط سے فارغ ہونے کے بعد نماز عید میں داخل ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہم آج کتاب تعلیم احکام میں نماز جمعہ کے شرائط اور اس کے پڑھنے کا طریقہ اور خطبہ جمعہ اور اس کے شرائط کو بیان کرنے کے بعد آج ہم نماز عید میں داخل ہوتے ہیں۔ نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ نماز مستحب ہے۔ نماز عید عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ نماز مستحب ہے۔ کون سی نماز عید؟ عید الفطر کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز یہ مستحب ہے۔ نماز عید کا وقت یعنی نمبر 1، نماز عید کا وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے۔ نماز عید کا وقت طلوع آفتاب سے، طلوع آفتاب یعنی جب سورج نکلتا ہے، زوال آفتاب تک ہے۔ جب تک زوال آفتاب نہ ہو اس وقت تک نماز عید کا وقت باقی رہتا ہے۔ شروع کب ہو جاتا ہے؟ زوال آفتاب سے، طلوع آفتاب سے، ٹھیک ہے۔ ختم کب ہوتا ہے؟ زوال آفتاب کا۔ نمبر 2، عید الاضحیٰ میں مستحب ہے کہ سورج بلند ہو جانے کے بعد نماز ادا کرے۔ کب؟ عید الاضحیٰ میں کیا مستحب ہے؟ کہ سورج جب بلند ہو جائے، اوپر آ جائے، اس وقت نماز پڑھنا مستحب ہے، نماز عید الاضحیٰ۔ نمبر 3، نماز عید الفطر کے دن مستحب ہے کہ آفتاب بلند ہو جانے کے بعد افطار کیا جائے۔ عید فطر میں کیا ہے کہ جب آفتاب بلند ہو جائے تو افطار کیا جائے، اس کے بعد فطرہ دیا جائے، پھر نماز پڑھی جائے، ٹھیک۔ عید فطر کے دن کیا مستحب ہے؟ آفتاب بلند ہونے کے بعد افطار کیا جائے، اس کے بعد فطرہ دیا جائے، پھر نماز پڑھی جائے، یہ مستحب ہے۔ یہ بتایا آپ کو نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں۔ نماز عید کا وقت بتایا، طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک ہے۔ دوسرے، نماز عید الاضحیٰ میں مستحب ہے کہ سورج بلند ہو جانے کے بعد نماز ادا کریں۔ تیسرے، عید فطر کے دن مستحب ہے کہ آفتاب بلند ہو جانے کے بعد افطار کیا جائے، اس کے بعد فطرہ دیا جائے، پھر نماز پڑھی جائے۔ نماز عید کا طریقہ، نماز عید کا کیا طریقہ ہے؟ یہ نماز 2 رکعت ہے، اس میں 9 قنوت ہیں۔ 2 رکعت ہے اور 9 قنوت ہیں۔ طریقہ یہ ہے، کہ پہلی رکعت میں حمد و سورہ پڑھنے کے بعد 5 تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں حمد و سورہ پڑھنے کے بعد 5 تکبیریں ہیں۔ ہر تکبیر کے بعد ایک قنوت ہے اور 5ویں قنوت کے بعد مزید ایک تکبیر کرے، اس کے بعد رکوع اور پھر سجدے میں جائے۔ کیا طریقہ ہے؟ پہلی رکعت میں الحمد اور سورہ پڑھنے کے بعد 5 تکبیریں ہیں، ہر تکبیر کے بعد ایک قنوت ہے،
اور 5ویں قنوت کے بعد مزید ایک تکبیر کہے، اس کے بعد رکوع اور پھر سجدے میں جائے۔ دوسری رکعت میں حمد و سورہ کے بعد 4 تکبیریں ہیں، یعنی جب انسان الحمد و سورہ پڑھ لے تو 4 تکبیریں کہے، ہر تکبیر کے بعد ایک قنوت ہے۔ پہلی میں کتنی تکبیریں؟ 5، ہر تکبیر کے بعد ایک قنوت اور پھر آخر میں الگ سے تکبیر کہے اور رکوع میں جائے۔ دوسری میں 4 تکبیریں ہیں، ہر تکبیر کے بعد ایک قنوت ہے۔ چوتھے قنوت کے بعد ایک تکبیر اور کہہ کر رکوع میں جائے، اس کے بعد 2 سجدے کرے اور تشہد و سلام پڑھے۔ جی اس نماز کے قنوت میں جو نماز عید ہے، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس کے قنوت میں آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کے قنوت میں آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ یہ دعا پڑھیں۔ کون سی؟ اللہم علی الکبریاء والعظمت وعلی الجود والجبروت وعلی العفو والرحمہ وعلی التقوى والمغفرة اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وکرامة وشرفا ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تدخلنی فی کل خیر دخلت فی محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت من محمد وآل محمد صلواتک علیہم وعلیہم اجمعین اللهم انی اسألک خیر ما سألک بعبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک المخلصون۔ یعنی یہ دعا پڑھیں آپ تو بہتر ہے۔ باقی اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کا ترجمہ نہیں، ترجمہ اس دعا کا ترجمہ: اے صاحب کبریا عظمت، اے صاحب جود و ثروت، اے صاحب عفو و رحمت، اے صاحب تقوی و مغفرت، میں تجھ سے اس دن کے حق سے سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون، اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا، میں تجھ سے اس دن کے حق سے سوال کرتا ہوں کہ جس کو تو نے مسلمانوں کے لیے روز عید بنایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شرف و کرامت کے مقام کا سبب بنایا۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اور ہم کو اس نیکی میں داخل کر دے جس میں محمد و آل محمد علیہ السلام کو داخل کیا ہے، اور اس برائی سے نکال دے، اور ہم کو اس نیکی میں داخل کر دے جس میں محمد و آل محمد علیہ السلام کو داخل کیا ہے، اور اس برائی سے نکال دے جس سے محمد و آل محمد علیہ السلام کو دور رکھا ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کے بارے میں جس کا صالحین نے تجھ سے سوال کیا، اور پناہ مانگتا ہوں ان برائیوں سے جس سے تیرے مخلص بندوں نے پناہ چاہی۔ یہ ترجمہ ہے اس کا۔ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے سنیے یا اللہ ترجمہ: اے صاحب کبریا عظمت، اے صاحب جود و ثروت، اے صاحب عفو و رحمت، اے صاحب تقوی و مغفرت، میں تجھ سے اس دن کے حق سے سوال کرتا ہوں جس کو تو نے مسلمانوں کے لیے روز عید بنایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرف و کرامت کے مقام کا سبب بنایا۔ محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور ہم کو اس نیکی میں داخل کر دے جس میں محمد و آل محمد علیہ السلام کو داخل کیا ہے، اور اس برائی سے نکال دے جس سے محمد و آل محمد علیہ السلام کو دور رکھا ہے۔
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کے بارے میں جس کا صالحین نے تجھ سے سوال کیا، اور پناہ مانگتا ہوں ان برائیوں سے جس سے تیرے مخلص بندوں نے پناہ چاہی۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔